بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں ہم صلاح جو ہے وہ ریوائز کریں گے فاسٹ ٹریک کی طرح، اور اس میں ہم جو ہے وہ ایڈیشنل عبادت، وضو اور غسل کو بھی شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عبادت سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ انسان جو عبادات کرتا ہے اللہ کے حضور یا اللہ کے لیے، اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے، وہ یہ کہ اپنی عاجزی اور انکساری دکھائے کہ اللہ پاک میں کمزور ہوں اور آپ طاقتور ہیں، حقیقی بادشاہ، حقیقی سلطان، حقیقی شہنشاہ آپ کی ذات ہے، بندہ جو ہے وہ بہت کمزور ہے۔ تو اس طریقے سے امتحان میں جو اب پریکٹس کروا رہا ہوں آپ لوگوں کی، اس طریقے سے امتحانات میں سوال آ سکتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں جو بتا رہا ہوں وہی ہیں۔ تو امپورٹنٹس کی صورت سمجھ لیں، لیکن سلائڈز کھول کے آپ لوگوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ انسان جو اپنے رب یعنی کہ مسلمان جو اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے درمیان کوئی مڈل مین نہیں ہوتا، بیچ کا کوئی انسان نہیں ہوتا۔ جب انسان عبادت کرتا ہے، فار ایگزامپل نماز پڑھتا ہے، تو اللہ اور بندہ آمنے سامنے، کہا جاتا ہے نا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور قائم نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر سکتے ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو عبادات ہیں، اس کے اندر کوئی مڈل مین، بیچ کا آدمی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اسلام کے مطابق جو ہے وہ آئیڈیالوجی کے اندر، میں نے توحید میں بھی آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز جو ہے وہ ہم ارتھ کے اوپر کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو فیور دے گا، ان پر اپنا رحم فرمائے گا۔ اب آ جائیے غسل کی طرف۔ تو یہ جو پاکی ہے یہ کمپلسری ہے کسی بھی عبادت، خاص کر نماز کو پرفارم کرنے کے لیے۔ غسل کے اندر جو ہے وہ 5 سنتیں ہیں، 3 فرائض ہیں، دیکھ لیجئے گا کون کون سے فرائض ہیں۔ وضو کے اندر 3 دفعہ کلی کرنا سنت عمل ہے۔ وضو کے اندر 1/4 سر کا مسح کرنا، 1/4 کرنا فرض ہے، جبکہ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے 3 دفعہ ہر حصے کو دھونا وضو کے اندر سنت عمل ہے، اور ایک حصہ خشک ہونے سے پہلے ڈیلے نہیں کرنا، ایک حصہ خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھونا بھی سنت عمل ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا، نیت کرنا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے۔ گھٹنوں کا وضو میں دھونا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، گھٹنے نہیں دھوئے جاتے وضو کے اندر۔ اور کریکٹ آرڈر کے اندر وضو کرنا، جس طریقے سے میں نے کلاس میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا، سنت عمل ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ پاؤں دھو لیے یا پہلے جو ہے وہ کلی کر لی بعد میں ہاتھ دھو رہے ہیں، نہیں، جو اس کو طریقہ بتایا اس طریقے سے پرفارم کرنا سنت عمل ہے۔ اب آ جائیے نماز کی طرف۔ نماز میں 14 واجبات ہیں۔ نماز کے اندر مردوں کے لیے، یا یوں کہہ لیں کہ مردوں کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، اور خواتین کا تمام بدن ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی واجب رکن چھوٹتا ہے تو سجدہ سہو کریں گے۔ سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں؟ آخری رکعت کے اندر جو اتحیات میں بیٹھتے ہیں، قاعدہ آخریہ جس کو کہتے ہیں، اتحیات کے بعد ایک دفعہ سلام کرتے ہیں اور 2 ایکسٹرا سجدے کرتے ہیں، یہ کہلاتا ہے سجدہ سہو۔ تو اگر نماز کے اندر کوئی بھی واجب رکن چھوٹے گا تو سجدہ سہو کریں گے۔ اگر فرض رکن چھوٹا تو نماز پوری کی پوری دہرائیں گے۔ نماز کے اندر داخل کس طریقے سے ہوا جاتا ہے؟ تکبیر تحریمہ کے ذریعے، اور یہ کمپلسری ایکٹ ہے، کمپلسری ہے، فرض ہے تکبیر تحریمہ کرنا۔ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا واجب عمل ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے اندر قرأت کرنا فرض،
قرأت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا وہ واجب عمل ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک سوال اور آ سکتا ہے کہ نماز میں ٹوٹل واجبات کتنے ہیں؟ تو ٹوٹل کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے اندر کے 6 بتائے تھے غالباً میں نے آپ کو، اور 8 شرائط تھیں، ان دونوں کو ٹوٹل کریے تو 6 اور 8 14 ہوتے ہیں۔ تو دیکھ لیجئے گا اس کو بھی کہ نماز میں ٹوٹل کتنے فرائض ہیں، 14 ہیں۔ اچھا، اگر کوئی نماز کے اندر زور سے قہقہ لگائے تو اس کی نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں، اور اگر کوئی صرف مسکرائے تو اس کی نماز ٹوٹتی ہے۔ جمعے کی نماز خواتین کے لیے پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب بولتے ہیں کہ کر لیں تو ثواب اور نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ اسی طریقے سے پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت عمل ہے۔ پہلی اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب عمل ہے۔ اگر کوئی انسان درد کی وجہ سے چیختا ہے اور چلاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی بات کرنا، اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں، وہ مفسدات نماز میں آپ لوگ ذرا دیکھ لیجئے گا۔ نماز کے اندر درد کی وجہ سے چیخنا، چلانا، قہقہہ مار کے ہنسنا اور بات کرنا تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قبلے کی طرف سے منہ کا ہٹ جانا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قاعدہ اولیہ 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں وہ کیا ہے، واجب ہے، اور قاعدہ آخریہ کیا ہے، فرض ہے۔ عید کی نماز میں کتنی ایکسٹرا تکبیریں ہوتی ہیں؟ 6 ایکسٹرا تکبیریں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے اذان میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے؟ 6 دفعہ کہا جاتا ہے۔ نماز کب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دی تھی؟ نماز کا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دیا تھا؟ شب معراج والے دن دیا تھا۔ 10 نبوی میں نماز فرض کی گئی تھی۔ سبحان ربی الاعلیٰ کی جو تسبیح ہے وہ کس میں پڑھی جاتی ہے؟ سجدے میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے لفظ سلام کہہ کر نماز سے باہر نکلنا، یا یہ سوال اس طریقے سے ہی پوچھا جا سکتا ہے کہ نماز میں کس طریقے سے باہر نکلتے ہیں؟ سلام کہہ کر باہر نکلتے ہیں۔ نماز میں داخل کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے ذریعے داخل ہوتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ واجب عمل ہے۔ نماز میں قرأت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرأت کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا کیا ہے؟ واجب عمل ہے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، جبکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں پڑھنا سنت عمل ہے۔ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھنا، 3 آیتیں یا کم از کم 3 آیتوں کے برابر ایک آیت ہو، پڑھنا واجب عمل ہے۔ یہ تو تھے ایم سی کیوز اور بی سی کیوز، اس طریقے سے آ سکتے ہیں۔ اور اگر سبجیکٹیو سوالات آتے ہیں تو اس کے اندر 3 قسم کے آتے ہیں زیادہ تر۔ وہ نمبر 1 مثال کے طور پہ کہ واجبات نماز 14 کے 14، 14 کے 14 واجبات نماز لکھیں، یا پھر دوسرا سوال اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ نماز کے فوائد بتائیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال اس طریقے سے آ سکتا ہے کہ مفسدات نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے وہ تحریر کریں۔ تو یہ نماز کی طرف سے امپورٹنٹ تھا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بس اسی کو سنیں اور جو ہے وہ تیاری کر لیں۔ جو کچھ آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کو پڑھیں اور پھر اس میں سے ہائی لائٹ کرتے جائیں۔ جو فاسٹ ٹریک پہ ریوائز کیا ہے اچھے خاصے اس میں سے ہو جائیں گے، جب خود پڑھیں گے تو کچھ اور بھی مزید نکلیں گے۔ اور پریکٹس کے لیے ایک دوسرے سے کراس کوشچنس ضرور کریں کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں، کتنی شرائط ہیں، کتنے واجبات ہیں، نماز میں کس طریقے سے داخل ہوا جاتا ہے، باہر نکلا جاتا ہے، قاعدہ اولیہ کیا ہے، قاعدہ آخریہ کیا ہے، 1/4 مسح کرنا کیا ہے، پورے سر کا مسح کرنا کیا ہے، 3 دفعہ کلی کرنا کیا ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے، تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا کیا ہے، پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 آیتیں یا 3 آیتوں کے برابر ایک آیت پڑھنا کیا ہے، سلام کہہ کے نماز سے باہر نکلنا کیا ہے، نماز سے باہر کس طریقے سے نکلا جاتا ہے، مردوں کا سطر کیا ہے، خواتین کا سطر کیا ہے، عید کی نماز میں کتنی تکبیریں ایکسٹرا ہوتی ہیں، اذان میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے،
اور اگر نماز جو ہے وہ فرض رکن چھوٹ گیا تو نماز دہرائی جائے گی یا سجدہ سہو کیا جائے گا، اگر واجب رکن چھوٹ گیا تو سجدہ سہو ہوگا یا نماز دہرائی جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے جتنا کراس کوشچنس کریں گے آپ لوگوں کی پریکٹس اتنی اچھی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔